سب سے پہلے خبر یہ کہ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی افراد کے پاکستانی طلبہ پر حملوں کے بعد پاکستانی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلبہ اور طالبات بدستور رہائش گاہوں تک محصور ہیں۔ کرغز دارالحکومت میں موجود پاکستانی میڈیکل کی طالبہ نے جیو نیوز کو یہ بتایا کہ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ہاسٹل سے باہر پانی اور کھانا لینے بھی نہیں جا سکتے۔ گزشتہ شام پاکستانی طالبات کو بھی ہراساں کیا گیا۔ لڑکیوں نے واش رومز میں چھپ کر اپنی جانیں اور عزتیں بچائیں۔ کرغز پولیس اور پاکستانی سفارت خانے نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس میں پاکستانیوں کو کوئی بھی لنک نہیں تھا۔ they were not involved in any kind of this thing۔ صرف ان کا معاملہ ان ایجپشینز کے ساتھ تھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے یہ تقریباً 1000-2000 لوگوں نے جا کے ہاسٹلز پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے بھی کسی قسم کی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ پولیس صرف کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس بھی وہ جگہ چھوڑ کے چلی گئی اور پھر انہوں نے ہاسٹل کے اندر انٹر ہو کے اٹیک کرنا سٹارٹ کیا۔ لڑکیوں کو پراپر ہراس کیا گیا۔ لڑکیاں واش رومز میں چھپ چھپ کے اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچا رہی تھی۔ کرغز دارالحکومت بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے والدین بچوں کے لیے پریشان ہیں۔ ایسی ہی ایک پاکستانی طالبہ کی والدہ سے بات کی ہے سیالکوٹ میں نمائندہ جیو نیوز عمر اعجاز نے۔ سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ جی، کرغزستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں۔ جیسا کہ ایک پاکستانی طالبہ نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں جیو نیوز پر، اس نے تمام تفصیلات بتائیں کہ اس وقت کرغزستان میں کیا صورتحال ہے۔ جو وہاں پر جو طالبہ ہے پاکستانی، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں بتایا کہ 50 سے زائد جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت اسپتالوں میں زخمی ہیں، جبکہ جو ہلاکتیں ہیں اس سے متعلق ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ میرے ساتھ اس طالبہ کی والدہ اور والد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی سے آپ کا کب رابطہ ہوا اور وہ کیا کہتی ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جیو نیوز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچائی ہے۔ بیٹی سے رابطہ ہوا تھا صبح کے ٹائم، جب میں نے یہ نیوز سنی کہ وہاں کرغزستان میں حملہ ہو گیا ہے۔ بیٹی بہت پریشان تھی، وہ کہہ رہی تھی ماما ہم اندر محصور ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، نیچے وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جیسے ہی ان کو موقع ملے کہ وہ فوراً جو ہے نا وہ ہم پہ حملہ کریں۔ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب ہم باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کی پولیس ان کے ہمیں کوئی مدد فراہم نہیں کر رہی، اور وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں راڈ ہیں، چیئرز ہیں، اور وہ بے دردی سے مار رہے ہیں لوگوں کو۔ ان کو کوئی کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی یہاں۔ میری حکام بالا سے بھرپور گزارش یہی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے انہیں واپس اپنے ملک میں لائیں، انہیں جلد سے جلد واپس لایا جائے تاکہ ان کی جو جانیں خطرے میں ہیں وہ خطرے سے باہر ہو جائے۔ اچھا، یہ بتائیں کتنے عرصے سے بچی وہاں پہ پڑھ رہی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ میری بچی کا یہ 4th ایئر ہے، 8واں سیمیسٹر ہے، تو اب ایگزام ہونے تھے کچھ، ابھی وہ کل ہی کہہ رہی تھی ماما جیسے ایگزام ہوں گے تو میں نا جو جون میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گی۔ پہلے بھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے وہاں پہ؟ بیٹی نے کبھی آپ سے شیئر کیا؟ نہیں، 4 سال ہو گئے، کچھ نہیں، پرامن حالات تھے، بڑی خوش تھی، بڑی اچھی سٹڈی کر رہی تھی، بتاتی تھی کہ ماما پوری دنیا سے یہاں اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، بہت پرامن ماحول ہے۔ یہ پہلے ابھی یہ ہوا ہے۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ پر حملوں پر پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے بیان دیا ہے۔ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ بشکیک میں کرغز انتہا پسندوں کے جتھے پاکستانی طلبہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ سو رہا ہے، پلیز اٹھو اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ زلفی بخاری نے بیان دیا ہے پاکستانی میڈیکل طلبہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، غیر ملکی طلبہ کی حفاظت کرغز حکومت کا فرض ہے۔ کرغز حکومت پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ کرغزستان میں محصور پاکستانی طالب علموں کے والدین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے میڈیکل طالب علم کے والدین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کرغزستان کی حکومت سے فوری رابطہ کر کے ان کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مزید بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز شیبہ حیدر۔
کرغستان میں طلبہ کے مابین مسلح تصادم کے نتیجے میں پاکستانی طلبہ و طالبات بھی زخمی ہوئے ہیں. ان طالب علموں کے والدین انتہائی پریشانی سے دوچار ہیں. پشاور سے تعلق رکھنے والے خاندان کے جگرگوشے کرغستان میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر خیبر پختونخوا انفارمیشن محمد عمران. ان کا بیٹا بھی کرغستان میں ہے, طالب علم ہے. ان سے بات کرتے. کوئی ایجپشن اسٹوڈنٹ اور کرغز اسٹوڈنٹ کے درمیان کوئی تنازع ہوا تھا خواتین کے معاملے پہ, تو اس میں ادھر پھر لڑائی ہو گئی تھی ان کی آپس میں. تو کل رات انہوں نے پھر کرغز اسٹوڈنٹ کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی, تو پورا شہر بشکیک ادھر نکل آیا تھا. تو اس میں پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو بھی اس کے سامنے آئے, لیکن بدقسمتی سے جو زیادہ ہاسٹل تھے وہ پاکستانی بچوں کے تھے. جتنے بھی دوسرے بچے وہ شدید زخمی ہیں. ایمبیسی کی ادھر تک اپروچ ابھی نہیں ہو پا رہی ہے, اور ادھر کی جو پولیس ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے اس سلسلے میں. والدین حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کرغستان میں پھنسے ہوئے پاکستانی طالب علموں کی بحفاظت واپسی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں. جی, کرغستان کے شہر بشکیک میں ضلع بہاول نگر کے 200 سے زائد میڈیکل کے طلبہ بھی ہاسٹلز میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. مقامی صحافی عارف شہزاد اس وقت بہاول نگر میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جن کے بیٹی اور بیٹا ہاسٹل میں محصور ہیں. کیا بات کی ہے ذرا دیکھیے. جی, کرغستان کے شہر بشکیک میں گزشتہ رات حملوں کے نتیجے میں بہت سے طلبہ زخمی ہوئے. ان طلبہ میں جو ہے بہاول نگر کے 200 سے زائد طلبہ بھی شامل ہیں جو اس وقت کرغستان میں پھنس کر رہ چکے ہیں. میں اس وقت ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کے 2 ڈاکٹر بیٹی اور بیٹا اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اس وقت وہ کن حالات سے دوچار ہیں اسی فیملی سے پوچھتے ہیں. صبح 5 بجے جو ہے انفارم کیا گیا ہے تھرو ریلیٹیوز کے وہاں پہ یہ معاملہ بنا ہے. تو ہم 5 بجے سے کوشش کر رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ رابطے میں ہونے کی, بٹ صبح 8 بجے تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. مے بی وہاں پہ کنیکشنز ڈاؤن تھے یا اس طرح کی صورتحال تھی, لائٹس نہیں تھی, ان کے فون ڈیڈ تھے. تو صبح 8 بجے ہمارا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں پہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہاسٹل کا, آرمی اور پولیس وہاں پہ اویلیبل ہے بٹ وہ کراؤڈ کو ڈسپرس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وہ ہاسٹل کے اندر محصور ہے. ان کے پاس لائٹ نہیں ہے, ان کی لائٹس آف کی جا چکی ہیں, تو وہ ہاسٹل کے اندر محصور ہے. وہاں پہ قریباً 1500 سے 2000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک ہاسٹل کے اندر محصور ہیں, اور اس طرح کے کافی سارے ہاسٹل ہیں جن کے اندر اسٹوڈنٹ محصور ہیں. وہاں پہ اپارٹمنٹس میں بھی ہیں. وہاں کے لوکل جو نیبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کرغستان کی لوکل پاپولیشن کو کہ یہاں پہ فارنر اویلیبل ہیں, یہاں پہ آپ آئیں اور یہاں پہ اٹیک کریں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کیا مطالبہ کریں؟ جی سر, ہم اپنی فیملی کی سیکورٹی کے بارے میں بڑے پریشان حال ہیں. ہمارے والدین, ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ سارے پریشان حال ہیں, اور اس طرح باقی فیملیز بھی پریشان حال ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ باحفاظت واپس لایا جائے.